زبان سے ادا کیے گئے کلمہ خیر یعنی ایسی بات جو اجر و ثواب کا باعث ہو، اور کلمہ شر یعنی ایسی بات جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے۔ اور وہ کون سا شخص ہے جو لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے؟ تو حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب فإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، رواہ ترمذی۔ اور اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی کا باعث ہیں، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اور حدیث کے بینیفٹس میں بات دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ حدیث ایک زبردست میسج دے رہی ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو۔ یعنی اگر انسان فضول باتوں میں، لہو باتوں میں، یعنی ایسی دنیاوی چیزوں میں جو نہ تو آپ کو دنیا کا فائدہ دیں اور نہ ہی آخرت کا، جسے لہو کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات مینشن ہے، اور ایز اے ریزلٹ کیا بات آتی ہے؟ یعنی یہ فضول باتیں نہ صرف دل کی سختی کا باعث ہیں، بلکہ وہ شخص لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ اور سخت دل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے دل پر کسی بھی قسم کے حالات و واقعات، یعنی جو اس کو اللہ کی طرف جوڑیں، جو اللہ کے راستے پر ڈال دیں، مگر ایسا ہو کہ ان سے وہ کوئی اثر نہ لیں۔ اسی طرح کلمہ خیر اور کلمہ شر کے بارے میں ایک زبردست حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، یعنی جس بات میں اللہ کی خوشی ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک جائے گی، یعنی وہ سوچ بھی نہیں پاتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اور آدمی بعض دفعہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی بول دیتا ہے، اور اس کی سوچیں اس بات تک نہیں پہنچ پاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی اس برے بول کی وجہ سے اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی ایک اہم میسج ہمیں دے رہی ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو ایسا ایک کلمہ خیر کہہ دیتا ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، یا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی گناہ کے کام میں پڑھنے والا ہو، یا وہ گناہ کا کام کر رہا ہو، تو اس کے سمجھانے سے، اس کے نصیحت سے وہ اس کام سے باز آ جائے تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ یعنی کہنے والے، سمجھانے والے کی چھوٹی سی بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی طرف، جنت کے راستے پر آ جائے۔ تو یہ کتنی بڑی خیر کی بات ہے کہنے والے کے لیے، اور اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے چھوٹے سے چھوٹی عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یعنی کسی بھی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا اس دن، اور حبہ یعنی دانہ برابر بھی کوئی نیکی لے کے آئے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، یعنی اللہ اس پر اجر دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی بات جو کلمہ خیر ہو کسی کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ اسی طرح کلمہ شر جو ہے اس کی تباہ کاریاں، یعنی جو وہ ڈیزاسٹر پھیلاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگا دینا، نعوذ باللہ۔ اور ہوتا یہ کہ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات ہے، حالانکہ یہی گناہ کی بات ہے، اور یہی جہنم میں لے جانے کے لیے چیزیں کافی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے اور اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، یعنی وہ سوچتا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کان، آنکھ اور دل دیے ہیں، تو کہ یہ ایسے دے دیے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ زبان سے اس نے کس کس کی غیبت کی، کس کی عزت اچھالی، کانوں سے اس نے کس کس کی غیبت سنی، تہمت سنی، اور دل میں اس نے کیا کیا بغض رکھا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل
ان سب سے ان کی کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران تیار ہے جو فوراً بات لکھ لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف کی آیت ہے۔ یعنی ایک لفظ اس نے منہ سے نہیں نکالا، فوراً فرشتے نے لکھ لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان ہی کی تو کمائیاں ہیں، یعنی جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رضامندی وہ حاصل کرتا ہے ایک کلمہ خیر بول کے۔ چھوٹا سا کلمہ بولا لیکن کسی کی اصلاح ہوگی، کسی کا دل خوش ہو گیا، کوئی صحیح راستے پر آ گیا، اللہ نے اس کو قیامت تک اپنی رضامندی دے دی۔ اور دوسری طرف ہم بے خیالی میں، بے دھیانی میں، یعنی اس چیز کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں اور کسی کے اگینسٹ بات کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو جبکہ وہ کام اللہ کے نزدیک ہلکا نہیں ہوتا، یعنی وہ کافی ہوتا ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اور دوسری طرف اچھے بول کے، اچھی باتوں کے کیا زبردست اثرات ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے میجک کام کرتا ہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی یعنی اچھی بات کہو، قولوا قولا سدیدا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ آیت نمبر 70 ہے سورۃ الاحزاب، یعنی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اچھی بات کہنے کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کے کیا خوبصورت ایفیکٹس ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، یعنی تمہیں نیک کاموں کی توفیق دے گا۔ تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ انسان تو یہی چاہتا نا، ہم یہی دعا مانگتے ہیں یا رب تو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جا اور ہمیں برائیوں سے بچا۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، جب تم قولوا قولا سدیدا، جب تم کسی سے اچھی خوبصورت بات کہہ رہے ہو، اپنے دل میں بغض نہیں رکھ رہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھ رہے ہو، تو پھر اب دیکھو اس کا رزلٹ کیا ہے، یصلح لکم اعمالکم، یعنی تمہارے اعمال کی میں درستگی کر دوں گا، جو تم چاہتے تمہیں وہ ملے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو کون نہیں یہ چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور دیکھ لیں پیچھے کام کوئی بہت بڑا تو نہیں ہے، یعنی کیسے زبردست ریوارڈ اللہ دے رہے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو میں دھو ڈالوں گا، معاف کر دوں گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے فالو کیا اللہ کو اور رسول کو، فقد فاز فوزا عظیما، تو پس اس نے بہت بڑی گریٹسٹ سکسیس جو ہے وہ پالی، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی پالی۔ تو دیکھیں پیچھے کام کیا ہے، قولوا قولا سدیدا، یعنی لوگوں سے بھلائی کی بات کرو، ان کی اصلاح کی بات کرو، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ کے راستے کی طرف لاؤ، نہ کہ ایسی باتیں کرے انسان کا جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، طعنے تشنیع دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کثرت سے فضول باتوں میں وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، جو کہ آج اکثریت میں یہی مرض پایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کام ہے، یعنی یہ برا فعل بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو بھی ہلکا نہیں جاننا۔ یعنی یہ کیا کر رہا ہے، ایک تو دل کو سخت کر رہا ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور ایک طرح سے نفاق کا پردہ بھی انسان کے دل پر چڑھتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے فارغ اوقات میں، یہ جو بھی فارغ ٹائم ہمیں مل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر، تسبیحات، قرآن کریم، ان چیزوں کو پکڑنا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ نہ صرف فلاح کا راستہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، بلکہ زندگی میں دلوں کا سکون بھی اسی چیز سے ہے۔ دل نہیں سکون پا سکتے، اللہ نے کہہ دیا نا کہ دلوں کو سکون نہیں ملے گا مگر اللہ کے ذکر سے، دل سکون نہیں پائیں گے۔ وہ جو آج کل لوگوں نے بات پھیلائی نا، ڈپریشن، یہ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہی اسی وجہ سے کہ اللہ کا ذکر نہیں ہم کر رہے، فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، لہو چیزوں میں، جو ہمیں نہ دنیا کا فائدہ دے رہی ہیں نہ آخرت کا، ہم ان چیزوں میں پڑے ہیں۔ اور خاص کر خواتین، یعنی جن کے پاس فری ٹائم ہے، جو گھروں میں بیٹھی ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں لگائیں، تسبیحات میں لگائیں، نہ کہ دوستوں سے یا رشتہ داروں سے باتوں میں، ایک دوسروں کی چغلیوں میں اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو برباد کریں۔ اور ذرا سی بات کہنے سے وہی بات ہے کہ پتہ نہیں ہمیں چلتا کہ ہم جہنم کے کتنے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور کثرت سے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔